وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، کبریائی بزرگی
اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام المتقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک بار پھر عشرہ ذی الحج کو مبعوث کیا ہے۔ محترم بھائیوں، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ہر انسان عید کی خوشیاں منانے میں مصروف ہے۔ لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگ اپنے مال و دولت کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں، بہت ہی اہمیت اور فضیلت والے دن ہیں۔ اس قدر اہمیت اور فضیلت والے دن ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل اور سب سے بہترین ایام ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس عشرے کے اندر کیے جانے والے کام کے متعلق گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ اور آپ کو ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ایام اس قدر اہمیت والے ایام ہیں، اس قدر فضیلت والے ایام ہیں کہ ان ایام کی قسم اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اٹھائی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے نماز فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اور دن ہیں۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو اس قدر تفسیر کو جاننے والے تھے، اس قدر تفسیر کا گہرا علم رکھتے تھے کہ ان کے شاگرد مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو 3 مرتبہ قرآن مجید مکمل سنایا اور مکمل پڑھا ہے، اور میں قرآن مجید کی ہر ایک آیت پہ ان کو روک لیتا اور ان سے پوچھتا کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ محترم بھائیوں، اس قدر گہرا علم رکھنے والے صحابی
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور جس چیز کی قسم رب تعالی اپنے قرآن مجید میں اٹھا لیں، یقیناً اس چیز کی اہمیت اور فضیلت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، یہ ایام اس قدر افضل ایام ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی ایام ہیں، ان تمام کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے اہمیت والے دن یہ 10 دن ہیں جو دن ہم گزار رہے ہیں۔ اور رب تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، تو مہینوں کی تعداد 12 مہینے مقرر کیے، منہا 4 حرم، جن 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت ہی عزت والے ہیں، بہت ہی احترام والے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 4 مہینوں میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بہت ہی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ان 4 مہینوں میں کوئی برائی کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتا ہے، تو اس انسان کو عام دنوں سے زیادہ گناہ دیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو اس طرح گزاریں جس طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درس و تدریس دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان ایام میں کیا جانے والا عمل دوسرے تمام ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ افضل ہے، اس کا زیادہ ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں کیا کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے گئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا بالکل نہیں کر سکتا۔ تو صحابی رسول پوچھتے ہیں وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، انسان اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رستے میں نکل جاتا ہے، کیا یہ انسان بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا صرف ایک صورت میں مقابلہ کر سکتا ہے کہ انسان اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اس کے گھر نہ اس کی جان واپس جاتی ہے، نہ اس کا مال واپس جاتا ہے، صرف یہ ایک انسان ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ ثواب کما لیتا ہے۔ اور وقت کے محدث اسی صدی کے اندر جو فوت ہوئے ہیں، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان
ان دنوں کے اندر معمولی سے اعمال کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کرتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور ایک انسان دوسرے ایام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو ان دنوں میں جو انسان اعمال کرتا ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور محترم بھائیوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ کہ اے میرے صحابہ، ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تحلیلات کو بیان کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جاتا تو آقا کائنات کی تعلیمات پہ اس طرح عمل کرتے کہ بازاروں میں نکل جایا کرتے، چوکوں چراہوں میں نکل جایا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات تکبیرات کو بیان کیا کرتے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مدینے کی گلیاں، مکہ کی گلیاں، مدینے کے بازار اللہ تعالیٰ کی تسبیحات سے گونج اٹھا کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعَهُمَا، جب لوگ ان کو تکبیرات پڑھتے ہوئے دیکھتے تو لوگ بھی شروع ہو جاتے۔ محترم بھائیو، یہ ہے ان ایام کو گزارنے کا طریقہ۔ اور یہ جو تسبیحات ہیں، یہ جو تکبیرات ہیں، اس قدر اجر و ثواب والے اعمال ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کچھ صحابہ کرام مکے میں رہا کرتے تھے، جب ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، وہ اپنا سارا جان و مال، عزیز و اقارب مکہ میں چھوڑ کے مدینہ میں آ جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے صحابہ کرام وہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، روزے حج زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے، اور اپنے مال سے صدقات و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ تو جو مہاجر صحابہ کرام تھے، جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، ان کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اکٹھے ہو کے رسول کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرمایا اے اللہ کے رسول، جو ہمارے انصاری صحابہ ہیں وہ مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، ہماری طرح عبادت بھی کرتے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر صدقہ۔ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کو بیان کرنا، یہ تمام کے تمام اعمال بھی صدقہ ہیں۔ جو انسان یہ کلمات ادا کرتا ہے گویا کہ وہ انسان اللہ کے راستے میں اپنا روپیہ پیسہ قربان کر رہا ہے۔ محترم بھائیوں، قربان جائیے دین اسلام کی عظمت اور شان پہ۔ اگر کسی انسان کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے لیکن دین اسلام اسے اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتا، بلکہ جو انسان دین اسلام کی طرف آتا ہے، دین اسلام اس کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر انسان چل کے دین اسلام کی طرف آتا ہے، چل کے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، تو رب تعالیٰ دوڑ کے اس انسان کی طرف آتے ہیں۔ انسان کو ایک دفعہ دین اسلام کی طرف آ کے دیکھنا ہے، نمازوں کو ادا کرنا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں میسر فرما دیں گے، اس کے لیے دین اسلام پہ چلنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ بس ایک دفعہ انسان کو پہل کرنی ہے، ایک دفعہ دین اسلام کی طرف آنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، تسبیحات اور تکبیرات اس قدر اہمیت والے اعمال ہیں کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو رب تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے ملاقات کا شرف ملتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ملا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے نبی، اپنی امت کو جا کے میرا ایک پیغام دینا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جنت، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن جنت چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی درخت نہیں، کوئی گھر نہیں۔ جس انسان نے جنت میں آنا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے درخت لگا کے آئے، وہ اپنے گھر بنا کے آئے جنت میں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو انسان تسبیحات کو بیان کرتا ہے، ہر ایک تسبیح کے بدلے جنت کے اندر انسان کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، انسان کا جو جنت میں جگہ ہوگی وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی درخت نہیں، کوئی گھر بار نہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے جب وہ اپنی جنت میں داخل ہو وہاں درختوں کی شاخیں ہوں، چھاؤں ہو، وہاں انسان کا گھر بنا ہو، تو ہمیں شریعت اسلامیہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت نے کون کون سے طریقے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کو بیان کرتا ہے، رب تعالیٰ جنت کے اندر اس انسان کے لیے درخت لگا دیتے ہیں۔ اور دوسرا کام، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ جو انسان ایک دن کے اندر فرض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ 12 نوافل ادا کر لیتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات، فجر سے پہلے 2 رکعات، جو انسان یہ 12 رکعات ایک دن کے اندر ادا کر لیتا ہے تو رب تعالی جنت کے اندر اس انسان کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، کتنا معمولی سا عمل ہے۔ جو انسان فرض ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ ان فرائض کے ساتھ 12 سنتیں ادا کر لیتا ہے تو جنت کے اندر اس انسان کا ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو شخص اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جب سیدہ میمونہ نے اس حدیث کو سنا تو وہ کہتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے آج تک میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے بیان کرنے والے تابعی وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ام المؤمنین سے یہ روایت سنی ہے آج تک میں نے کبھی یہ 12 رکعات نہیں چھوڑی۔ ان سے بیان کرنے والے تبع تابعی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت اپنے شیخ سے سنی ہے آج تک میں نے کبھی یہ 12 رکعات نہیں چھوڑی۔ ان سے بیان کرنے والے محدث بیان کرتے ہیں جب سے یہ حدیث مبارکہ میں نے اپنے استاد سے سنی ہے میں نے کبھی یہ 12 رکعات نہیں چھوڑی۔ محترم بھائیو، یہ ہے ہمارے اسلاف کا طرز و عمل۔ ان کو اس قدر شوق ہوا کرتا تھا، ان کو ایک حدیث سنا دی جاتی تھی تو ان کی پوری زندگی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ اور ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بہت ہی قدر کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ ہم لوگ رمضان المبارک میں تو بہت ہی عبادات کرتے ہیں، لیکن ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے محدثین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح رمضان المبارک کے اندر عبادات کرتے تھے اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بھی عبادات کیا کرتے تھے۔ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان ایام کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر تمام کی تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ حج ان ایام کے اندر آتا ہے جو اور کسی بھی دن میں نہیں آتا۔ انہی
10 دنوں کے اندر حج آتا ہے، ان کے اندر انسان نمازیں بھی ادا کرتا ہے، ان کے اندر انسان روزے بھی رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی دیتا ہے۔ گویا کہ جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں دین اسلام کی، ساری کی ساری عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے، جس دن کے روزے کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس انسان کے گزشتہ سال اور آئندہ سال 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف 1 سال کا روزہ ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جسے تاریخ کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس خطبے کو دین اسلام کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری تعلیمات ایک خطبے کے اندر جمع ہیں۔ ہمیں اس خطبے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اس خطبے کی سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ اسی طرح حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پہ اسی طرح حرام ہے، ایک مسلمان کا مال و دولت دوسرے مسلمان پہ اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن حرمت والا ہے۔ اگر کوئی انسان اس دن کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اگر کوئی انسان اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اگر کوئی انسان اس شہر کی حرمت کو پامال کرتا ہے، مکۃ المکرمہ کتنی فضیلت والا مقام ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں جو انسان اس جگہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے وہ انسان، اور جو انسان کسی عام سے مسلمان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس خطبے کو سنیں، اس پہ عمل کریں۔ جو تعلیمات آقا کائنات نے دی ہیں وہ دین اسلام کا خلاصہ ہیں۔ آگے 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن کے اندر انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، جو انسان قربانی کرتا ہے اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے، کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی قربانی کا تذکرہ کیا ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے رسول نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تیسرے مقام میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، رب تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ اور محترم بھائیوں، ریاکاری، لوگوں کو دکھلانا اس قدر سنگین جرم ہے کہ چاہیے تو یہ کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کر رہا ہے، انسان اللہ کے راستے میں راتوں کا قیام کر رہا ہے، اسے رب تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں، لیکن اگر عمل کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں لوگوں کو خوش کرنا آ گیا تو بجائے اجر و ثواب کے انسان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو روایت سنانا شروع کرتے ہیں، ابھی شروع ہی کرنے لگتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جب ہوش آیا پھر روایت سنانا شروع کرتے ہیں، پھر وہی حالت، تیسری مرتبہ پھر وہی حالت، آخر کار جب مکمل ہوش میں آتے ہیں تو ایک حدیث مبارکہ سناتے ہیں، کس قدر رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث ہے۔ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں سے
جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا جو قربانی تو کرتا ہوگا، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات تو دیتا ہوگا، لیکن اس کے دل میں لوگوں کو راضی کرنا ہوگا، لوگوں کو خوش کرنا ہوگا، اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے اس انسان کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ محترم بھائیوں، کتنی بڑی وعید ہے۔ انسان اپنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مناجات دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو گناہوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، قربانی کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔